آپ نے کلو گرام کا؟ مجھے بھی دے دیں تھوڑا سا یار، اتنا زیادہ آپ کے پاس. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب نصاب کس کو بنائیں، کیونکہ اس زمانے میں تو دونوں حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں. ہمارے بھائی کہیں گے یہاں پر فرحان ہے نا، فرحان کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور واقعی نہیں ہو سکتا. شاید ہو، اب ہم بات کرتے ہیں نصاب کی. نصاب کیا ہے؟ نصاب کے لیے تھوڑی سی یاد کرنے والی چیزیں، یاد نہیں کرنی نوٹ لے لیں، لکھ لیں. گولڈ کا نصاب ہے، اچھا نصاب جو ہے نا وہ دو اس کے کرائٹیریاز ہیں. سنیے، حدیث میں نصاب کی کیلکولیشن کے دو طریقے آئے ہیں، ایک سونے کے اعتبار سے، ایک چاندی کے اعتبار سے، ایک گولڈ کے اعتبار سے، ایک سلور کے اعتبار سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دونوں کی ویلیوز بالکل برابر تھی، ان دونوں کی ویلیوز بالکل برابر تھی، یعنی اس پہ کوئی ڈفرنس نہیں تھا. جو حدیث میں آتا ہے وہ 20 دینار، دینار اس زمانے میں سونے کا سکہ تھا، اور 200 درہم، درہم اس زمانے میں چاندی کا سکہ تھا. تو حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ سونے کے اعتبار سے بھی آئے ہیں کہ 20 دینار، اور چاندی کے اعتبار سے بھی آئے ہیں کہ 200 درہم، کہ جس کے پاس یہ آ گیا تو وہ یہ اس کا یعنی نصاب ہے اور وہ زکوٰۃ دے گا. اس زمانے میں یہ دونوں بالکل ایکول ویلیوز کی تھیں، یعنی ان ادر ورڈز ایک دینار کا چینج درہم میں کتنا ملتا تھا؟ 10 درہم. گڈ، اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ. ٹھیک، سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دونوں برابر تھے. یہ وقت کے اعتبار سے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ویلیوز کے اندر چینج آنی شروع ہو گئی. اب گولڈ اور سلور کی وہ ویلیو نہیں رہی جو کہ آج سے 1500 سال پہلے تھی. تو گولڈ کے اگر 20 دینار جو کہ حدیث میں آتے ہیں، جو 20 دینار گولڈ کے حدیث میں آتے ہیں، وہ اگر ہم اکویٹ کریں گرامز میں تو وہ بنتے ہیں 87.5 گرامز آف گولڈ، آلموسٹ 87.5، 87.5 گرامز، 87.5 گرامز. ٹھیک، آپ نے کلو گرام کا؟ مجھے بھی دے دیں تھوڑا سا یار، اتنا زیادہ آپ کے پاس. سبحان اللہ. اور مجھے یہ جو پاکستان میں بہت لفظ ایک یونٹ استعمال ہوتا ہے تولے کا، رائٹ، تو وہ ہوتا ہے 7.5 تولہ، 7.5 تولہ، لیکن ایک یونیورسل آئی تھنک یونٹ ہے گرامز کا. تو وہ اس میں یاد رکھیں تو ہر آج کل کے جین زی کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. وہ تو کہیں گے تولہ کیا ہوتا ہے بھائی. تو 87.5 گرامز آف گولڈ، ٹھیک ہے، یہ ہے نصاب، گولڈ کا نصاب. اور جو 200 گرام چاندی تھی نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں، نے کہا یہ دونوں برابر تھے اس زمانے میں، اور 200 گرامز آف سلور، 200 گرام چاندی تقریباً بنتے تھے 612 گرام چاندی، 612 گرامز آف سلور. اور جب تولے میں بات کرتے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی. سمجھ میں آئی؟ ان کی ویلیو یعنی 87.5 گرام سونا اور 612 گرامز چاندی کی قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی تھی. اور انہوں نے یہ بھی بتایا یعنی 20 دینار اور 200 درہم. اس کو بھول جائے، وہ تو میں صرف چونکہ حدیث کا ریفرنس دے رہا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمیں جو چیز یاد رکھنے والی بات ہے وہ ہے 87.5 گرامز گولڈ اور 612 گرامز سلور. ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک جتنے تھے، لیکن آج آپ دیکھیے کہ ان کی ویلیو کتنی بدل گئی ہے. میں آج کیلکولیٹ کر رہا تھا اچھا یہ ویلیو روز بدلتی ہے، سونے اور چاندی کی قیمت روز بدلتی ہے. آج میں کیلکولیٹ کر رہا تھا ابھی آنے سے پہلے پاکستان میں، تو 87.5 گرامز گولڈ آج 16,10,000 روپے کا ہے.
تقریباً 16,10,000 روپے. اور 612 گرامز چاندی جو ہے وہ ہے 1,27,196 روپے کی آج. 1,27,196 روپیز آج تقریباً مور لیس. مجھے ماریے گا نہیں اگر 2 روپے 1 روپے اوپر نیچے ہو جائے تو دوبارہ کہتا ہوں آج کی قیمت 87.5 گرامز گولڈ جو ہے وہ آج 16,10,000 روپیز ہے. اور 612 گرامز آف سلور جو ہے آج 1,27,196 روپیز ہے. کتنی زیادہ چینج آ چکی ہے, تقریباً 16 ٹائمز 16 ٹائمز 16 گنا. رائٹ, سمجھ میں آئی بات؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نصاب کس کو بنائیں, کیونکہ اس زمانے میں تو دونوں حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں, گولڈ کے بھی سلور کے بھی, اور دونوں ایک جتنی ویلیو جیسے میں نے کہا تھی. آج تو 16 ٹائمز کی ڈفرینس آ چکا, تو آج ہم کیا لیں؟ تو ایک اصول ہے شریعت کا اصول کہ وہ چیز جو انفع للمساکین ہوتی ہے. انفع للمساکین کا مطلب کیا ہوا؟ جو مساکین کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو. تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ چاندی کے سونا, چاندی ہوگی نا. ورنہ تو جس کے پاس 16 لاکھ روپے آج کی ڈیٹ میں 16 لاکھ سے کم ہے, وہ کہے گا میں تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتا, میں تو نصاب ہی نہیں ہے. اور اگر چاندی کا لے لیں تو جس کے پاس 1 لاکھ آج کے دن میں 1,27,000 کے قریب ہیں, وہ کہے گا اس نے بھی زکوٰۃ دینی ہے. تو مسکینوں کا فائدہ اس میں ہوگا اگر ہم چاندی کا نصاب لے لیں. ٹھیک ہے, تو چاندی کا نصاب ہی لیں گے. چاندی کے نصاب کے مطابق ہم کیلکولیٹ کریں گے. صرف ایک ایکسیپشن ہے, وہ ایکسیپشن ہمارے بھائی کہیں گے یہاں پر, فرحان ہے نا, فرحان کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور واقعی نہیں ہو سکتا. شاید ہو اگر کسی کا شوہر بہت ہی بڑا بخیل ہے, اس کی بیوی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے پاس نہ کیش ہے نہ سلور ہے, کسی کے پاس نہ کیش ہے نہ سلور ہے, صرف گولڈ ہے, تو تب وہ گولڈ کے مطابق کیلکولیٹ کرے گا اپنا نصاب. لیکن فرحان کہیں دوبارہ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ 10 روپے تو پڑے ہوں گے, 100 روپے تو پڑے ہوں گے. اتنا تو شوہر ہوگا نا کہ 10 روپے دے دے, 5 روپے دے دے, 100 روپیہ دے دے, 1000 روپیہ دے دے, ہے نا. اتنا تو بخیل نہیں ہونا چاہیے کسی کو. تو اگر کسی کے پاس صرف گولڈ ہے, کوئی کیش نہیں ہے, کوئی سلور نہیں ہے, کوئی گڈز اور مرچنڈائز نہیں ہے, تو پھر ہاں وہ گولڈ کے مطابق اپنی نصاب کو کیلکولیٹ کرے گی کہہ سکتا ہوں, اور کیا بیچاری. لیکن ورنہ ہم لیسر آف دا ٹو لیں گے جو کہ سلور ہے, سلور کے مطابق نصاب لیں گے چاندی کے مطابق. اور وہ کتنی ہے نصاب, کتنا ہو گیا, یاد ہو گیا؟ 612 گرامز آف سلور, 612 گرام چاندی کے ایکویلنٹ. تو اب کیا کریں گے ہم, صاحب نصاب کب بنے گا؟ اسجد بالغ ہو گئے, اس کے بعد اس نے کیا دیکھنا ہے کہ اس کے پاس 612 گرام سلور کے برابر کے ایکویلنٹ اگر پیسہ آ گیا, رائٹ, تو وہ صاحب نصاب بن گیا. اب یہ میں پھر بتا رہا ہوں روز بدلتا ہے, تو اس نے 612 گرام چاندی کو رکھنا ہے ذہن میں. ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ رٹا مار کے چلا جائے 1,27,196 روپے. یہ مت کرنا میرے بھائیوں, ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ. آج کے 10 سال بعد جو ہے نا 612 گرام چاندی جو ہے وہ پتہ نہیں بن جائیں, آئی ڈونٹ نو کیا بن جائیں, لیکن وہ آپ کو یہی یاد فکر ہے. تو 612 گرام چاندی یاد رکھنا ہے, 612 گرامز آف سلور کو یاد رکھنا ہے. اس کے ایکویلنٹ جب آپ کے پاس پیسے آ گئے, جو بھی مارکیٹ ویلیو, تو آپ صاحب نصاب بن گئے. زکوٰۃ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں, ہاں وہ ڈیٹ مارک کر لینی ہے. ڈیٹ مارک کر کے اگر زیرو نہیں ہوتی تو آپ نے پورے 1 سال بعد دیکھنی ہے اسی دن, اسی اسلامک ڈیٹ کو, کہ کیا آج میں صاحب نصاب ہوں. اس دن کیا دیکھے گا, کیسے پتا چلے گا صاحب نصاب ہوں کہ نہیں؟ کیا چیک کرے گا؟
ہاں 612 گرام چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ آج بھی میرے پاس ہیں، اس دن کا ریٹ دیکھے گا. تو اگر اس دن بھی 612 گرام چاندی 612 گرامز آف سلور کے ایکویلنٹ یا اس سے زیادہ اس کے پاس کیش، گولڈ، سلور یا گڈز اور مرچنڈائز پڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک سال اس پورا صاحب نصاب وہ رہا، شروع میں بھی تھا آخر میں بھی تھا، اس نے سب کو ایڈ اپ کیا اور اس کا 2.5% کیلکولیٹ کر کے یا دے دیا، یا اس نے کم از کم اپنے پاس رکھ لیا کہ اتنی زکوٰۃ میرے اوپر ڈیو ہے، میں نے دینی ہے. ٹھیک بھائیو، سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر جو اگلے ایک سال، سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایک سال بعد اگر اس نے اسی دن کیلکولیٹ کیا تو اگر اس کے پاس 612 گرام چاندی کی جو ویلیو ہے اس سے کم ہے، آپ کہہ رہے ہیں، تو جب کم ہے تو کم ہے، تو زکوٰۃ دینی نہیں ہے، وہ تو نصاب ہی نہیں ہے نا. آج جب نصاب کا اس نے لکھا تھا نا، رائٹ ڈاؤن کیا تھا، تب اس کی مطلب اس وقت نصاب غلط تھا، پر جب وہ ایک سال پورا ہو گیا تو چاندی کی ویلیو بڑھ گئی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اسی ڈپریسیشن، دین جو ہے وہ پیسے کی ڈپریسیشن کو کنسیڈر کرتا ہے. تو دیکھیں میرے پاس آج، جب میں چھوٹا تھا تو ہم 4 آنے کی ٹافی ملتی تھی. آنا دیکھا کبھی زندگی میں؟ 25 پیسے کی. 25 پیسہ تو شاید آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے نا. چھوٹے سے چھوٹا پیسہ کیا دیکھا آپ نے؟ 1 روپیہ ہے نا. چلیں وہ دیکھا ہوگا میوزیم میں، میوزیم کی بات نہیں کر رہا میں. کچھ اس سے پہلے والے لوگ بھی بیٹھے جنہوں نے موری والا پیسہ بھی دیکھا. بالکل سر. تو خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اس وقت پیسہ تھا، اس سے جو چیز وہ اس کی جو بائنگ پاور تھی، ایک سال بعد اس کی ہو سکتا ہے وہ بائنگ پاور نہ رہے. تو اسلام اس چیز کو کنسیڈر کرتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس پیسے کی ویلیو کیا ہے. اسی لیے اصل میں تو سونا چاندی ہے، اسی لیے ہم بات سونے چاندی کی کرتے ہیں. یہ جو آج کل کیش، نوٹس، یہ تو فیک چیزیں ہیں بالکل. آج حکومت کہے 5,000 کے نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو وہ پیس آف پیپر ہے نا، لیکن سونا تو سونا رہے گا. تو اصل چیز سونا چاندی ہوتی ہے، اسی لیے ہم ابھی بھی سونے چاندی کی بات کرتے ہیں. تو 612 گرام سلور اس کے پاس تھا، اس کے ہم نے ایکویلنٹ پیسے دیکھے نا، یا رائٹ ایکویلنٹ پیسے دیکھے، تو ایک سال کے بعد کیا یہی 612 گرام ہی ہے؟ نہیں ہے رائٹ. اگر نصاب سے اس کا کام ہے تو نہیں ہے 612 گرام چاندی. تو اصل میں سونے چاندی کی بات کرتے ہیں ہم لوگ. تو وہ اتنے نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کے بعد نصاب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کیش اتنا ہی ہو، لیکن 612 گرام چاندی کے وہ نہیں خرید سکتا اس کا، رائٹ. تو اس کی بائنگ پاور کم ہو گئی. تو اس لیے ہم لوگ ہمیشہ نصاب کو سونے اور چاندی میں تولتے ہیں، اس سے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں تولتے. ٹھیک سمجھ میں آ گئی؟